نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، انسان کو لاحق ہونے والی بیماریاں دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، جسمانی بیماریاں۔ جسمانی بیماریوں سے متعلق شریعت نے ہمیں یہ بنیادی اصول دیا ہے کہ یہ بیماری متعدی نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ کسی بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بذات خود دوسرے انسان کو لاحق ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو ایک اعرابی دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اونٹ میدان میں ہوتے ہیں، ہرنوں کے مانند ہوتے ہیں، ان اونٹوں کے ساتھ کوئی خارش والا اونٹ آ کر کے ملتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ خارش سارے اونٹوں کو لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے سوال پوچھا، فرمایا فمن اعدى الاول، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے آئی؟ جس ذات نے پہلے اونٹ کو خارش میں، بیماری میں مبتلا کیا، اسی ذات نے بقیہ اونٹوں کو بھی اس بیماری میں مبتلا کیا۔ اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری دوسرے انسان کو لاحق نہیں ہوتی ہے۔ بیماریوں کی دوسری قسم ہے، اس کو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو متعدی ہیں، جو پھیلتی ہیں۔ اگر کوئی نیک آدمی، صالح آدمی برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ برے لوگوں کی صحبت سے برا بن جاتا ہے، وہ برائی اس میں سرایت کر جاتی ہے۔ مسلم معاشرے میں جو برائیاں عام ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ دوستی کے سلسلے میں شریعت کے مقرر کردہ معیارات کو نظر انداز کر دینا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں تأثر کا مادہ رکھا ہے، وہ کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی کی شکل و صورت سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی کے علم سے، کسی کی صلاحیتوں سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو جاتا ہے۔ انسان جس معاشرے میں پروان چڑھتا ہے، انسان جس ماحول میں سانس لیتا ہے، اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔
ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، معاشرہ اور ماحول سے متاثر ہو کر کے اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے، اس کی فطرت میں بگاڑ واقع ہو جاتا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کی صحبت سے بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ جو گھوڑوں کی خدمت کرتا ہے اس کی طبیعت میں بہادری آ جاتی ہے، جو اونٹوں کی خدمت کرتا ہے اس کی طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، جو بکریوں کی خدمت کرتا ہے اس کی طبیعت میں عاجزی، انکساری آ جاتی ہے، اس کی مزاج میں تواضع آ جاتا ہے۔ اسی بنا پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا ورع الغنم، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرایا کرتا تھا، چاندی کے سکوں کے عوض میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک قائد کے لیے ضروری ہے، ایک رہبر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اس کے مزاج میں تواضع ہو۔ اس کی مشق اس بکریوں کو چرانے کے ذریعے سے کروائی گئی۔ تو غرض اچھی اور بری صحبت کے انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں صرف عام انسانوں کو ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام سے خطاب کر کے فرمایا، بلکہ انبیاء کرام کو بھی اللہ نے یہ تاکیدی حکم دیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، جو پرہیزگار ہیں ان کے ساتھ رہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہ رہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، آپ اس سے دوری بنائے رکھیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کے مقصد دنیاوی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی اور بری صحبت کو ایک عظیم مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی ہے، عطر بیچنے والے کی ہے۔ اگر وہ تم کو عطر نہ بھی دے تب بھی تم اس کی خوشبو سے محروم نہیں رہو گے، تب بھی اس کی خوشبو تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ اور اس کے برخلاف جو برا دوست ہے، جو برا ساتھی ہے، اس کی مثال بھٹی میں جھونکنے والے کی طرح ہے۔ اگر اس کی چنگاری تمہارے کپڑوں کو نہ بھی جلائے لیکن اس کا جو دھواں ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے ایک فارسی شاعر کہتا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ آدمی نیک لوگوں کی صحبت سے نیک بن جاتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت سے برا بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پسر نو بابداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف چند روز پینے کا گرفت مردم شد۔ پسر نوح بابداں بنشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، کیا ہوا؟ خاندان نبوتش گم شد، اس کے خاندان سے نبوت ختم کر لی گئی۔ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر کے بیٹے نے جب برے لوگوں کی صحبت اختیار کی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔
وہ تباہی کے دہانے پہ آ کر کے رک گیا ہو. تو بری صحبت نے پیغمبر کے بیٹے کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے خاندان سے نبوت ختم ہو گئی. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، اگر پیغمبر کی اولاد نیک ہو تو ان کو بھی نبوت عطا کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو اللہ نے نبوت عطا کی، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کے لڑکے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لڑکے سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا کی. زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کو اللہ نے نبوت عطا کی. اور آگے فرماتے ہیں سگے اصحاب کہف چند روز. اصحاب کہف کا جو کتا ہے چند روز اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، پے نیکاں گرفت مردم شد، اس کا شمار بھی نیک لوگوں میں ہونے لگا. اللہ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا جب ذکر کیا، غار والوں کا ذکر کیا، تو اس کتے کا بھی ذکر کیا. کتے کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. ان کا جو کتا ہے غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے. تو غرض انسانی زندگی پر اچھی اور بری صحبت کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر انسان نیک رہنا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کی صحبت اپنائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور برے لوگوں کی صحبت سے پروردگار تو ہماری حفاظت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام، عزیز دوستوں، آدمی کے بناؤ بگاڑ میں دوستی کا بڑا دخل ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ کسی آدمی کے بارے میں جانچنا چاہتے ہیں، اس کے اخلاق اور کردار کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بہترین ذریعہ، اس کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کے دوستوں کو دیکھا جائے. وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دوستوں کا طریقہ زندگی اپناتا ہے، اپنے دوستوں کا طریقہ زندگی اختیار کرتا ہے. اسی بنا پر عدی بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المرء لا تسل وسل عن قرینہ. آدمی کے بارے میں مت پوچھو کہ وہ کیسا ہے، اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھو. فکل قرین بالمقارن یقتدی. اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست کی پیروی کرتا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ. جب تو لوگوں کے ساتھ رہے، جب تو کسی قوم میں رہے جو ان میں سب سے نیک آدمی ہے، اس کی صحبت اختیار کر. وَلَا تَصْحَبِ الْأَرْدَ فَتُرْدَ بِالرَّدِي. جو گھٹیا آدمی ہے اس کی صحبت اختیار مت کر، ورنہ اس کی صحبت تجھے تباہ و برباد کر دے گی. ابو الدرداء فرماتے ہیں نیک آدمی کی صحبت اکیلا رہنے سے بہتر ہے. اکیلا رہنا برے دوست سے بہتر ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تنقل الحجر مع الابرار. تم نیک لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھو، تمہارا نیک لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھونا یہ بہتر ہے ان تأکل الحلوى مع الفجار. فاجروں کے ساتھ بیٹھ کر کے حلوہ کھانے سے. نیک لوگوں کے ساتھ مشقتیں برداشت کرو، یہ بہتر ہے برے لوگوں کے ساتھ آرام کی زندگی، چین کی زندگی گزارنے سے. دیکھیے یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح ہر انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا دوست اچھا ہو، اس کا ساتھی اچھا ہو، ساتھ ہی ساتھ ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے دوست کے لیے اچھا دوست بنے، وہ بھی اپنے ساتھی کے لیے بہترین ساتھی بنے.
خیر اور شر کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں. جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر ومغالق للشر. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی کنجیاں ہیں اور شر کے تالے ہیں. خیر کی کنجیاں ہیں، شر کے تالے ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے خیر پھیلتا ہے، جن کے ذریعے سے شر کا، برائی کا خاتمہ ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا، اور لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں مفاتیح للشر، جو خیر کی کنجیاں ہیں، شر مفاتیح للشر، جو شر کی کنجیاں ہیں اور خیر کے تالے ہیں، جن کے ذریعے سے برائی پھیلتی ہے، خیر کا خاتمہ ہوتا ہے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِحَ لِلْخَيْرِ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ خیر کی کنجی بنا دے. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِحَ الشَّرِّ، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جسے اللہ شر کی کنجی بنا دے. تو ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے وجود سے خیر پھیلے، وہ مفاتیح الخیر بنے، وہ خیر کی کنجی بنے، نہ کہ شر کی کنجی بنے. ہمارے وجود سے معاشرے کو فائدہ پہنچے، ہمارے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہم بہترین دوست بنے، ہم بہترین ساتھی بنے، لوگ ہمارے ذریعے سے ہدایت پائیں، ہمارے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو. ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے بہترین دوست بنے. اچھے دوست یا اچھی صحبت کے فائدے کیا ہیں اور بری صحبت کے نقصانات کیا ہیں، اور جس سے ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کن کن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے. انشاءاللہ یہ سارے موضوعات ہیں، اس سے متعلق آنے والے خطبہ جمعہ میں گفتگو کروں گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأكبر.